جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے یہ دورے جو دو سمتوں کے اندر کیے جا رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر کا آگے دوحہ جانا اور ترکی جانے کا بھی امکان ہے، اور جتنی جلدی کے اندر یہ دورے ہو رہے ہیں، اس سے تاثر کیا مل رہا ہے، اور دوسرا جو راؤنڈ ہے مذاکرات کا اس کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیے، بہت حالات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں شٹل ڈپلومیسی، وہ ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ گئے ہیں تہران، وزیر اعظم گئے ہیں سعودی عربیہ، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ جو اسلام آباد میں ہوگا اس میں پہلے سے بہتر تیاری کی جائے، ہوم ورک جو ہے وہ بہت اچھا ہو، تاکہ ہمیں لاسٹ مومنٹ پہ کوئی سرپرائز نہ ملے۔ یعنی دونوں اطراف میں ایران اور امریکہ کے درمیان مین ایشوز جو ہیں، اور اس میں میرے خیال سے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نیوکلیر کا ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تاکہ ہم دوسرے راؤنڈ کے آخر کے اوپر کہہ سکیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیس کی طرف اپنے خطے میں جو ہے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور ہم نے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، اور پاکستان کا رول جو ہے وہ واقعی بہت مثبت رہا ہے، اس کا دنیا اعتراف کرتی ہے۔ باقی جو خلیجی ممالک ہیں، جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اس میں صرف جو ہے سٹیک ہولڈرز دو نہیں ہیں، یعنی ایران اور امریکہ، بلکہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کی بہت بڑی سٹیکس ہیں۔ ان کا تیل جو ہے وہ ہرموز سے جاتا ہے، ان کی امپورٹس جو ہیں انکلوڈنگ دا فوڈ امپورٹس وہ ہرموز سے آتی ہیں۔ ساری دنیا کو تیل جو ہے وہاں سے جاتا ہے، اور بلکہ not only the oil but also fertilizer، پوری جو سپلائی چینز ہیں، یعنی یہ ہرموز کا بند ہونا جو ہے پوری دنیا کی اکانومی کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر پر بیرل پرائس جو ہے $120 سے اوپر گئی تو یہ بہت بدشگونی ہوگی، اور تمام معیشتوں کو یہ ہلا کے رکھ دے گی، انکلوڈنگ دیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ according to the study, the only country that would benefit from the situation would be Russia، کیونکہ ان کے پاس وہ بھی تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک، اور ان کا ہرموز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاوید صاحب، اگر صورتحال اسی طرح آگے بڑھتی رہی اور اس میں ہم اعتماد میں لے رہے ہیں سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی، اور پیغام جو ہے وہ امریکہ کا بھی پہنچایا جا رہا ہے، تو کیا وہ جو پہلے باتیں کی گئیں کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا، اور جس پہ ایران نے آج کے دن یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے ہی اپنے اس بارے میں موقف جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں، تو کیا ایک طرف سے بلیم گیم بھی جاری ہے؟ بلیم گیم تو جاری ہے، لیکن یعنی ایران کا جو موقف ہے ریگارڈنگ دا نیوکلیئر پروگرام، وہ زیادہ قریب ہے انٹرنیشنل لا کے قریب۔ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جن ملکوں نے جو ہے این پی ٹی کو سائن کیا ہے، وہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے یورینیم کو کر سکتے ہیں، انریچ کر سکتے ہیں۔ اور ایران کا بھی یہی ہے، ایران نے تو بار بار کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے، ہم البتہ نیوکلیئر پروگرام ہم رکھنا چاہتے ہیں اور پیسفل پرپزز۔ نیوکلیئر چیزوں کا جو ہے استعمال ایگریکلچر میں بھی ہوتا ہے، ہیلتھ میں بھی ہوتا ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ہوتا ہے، تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا ان کو حق حاصل ہے۔ لیکن اس میں نیوکلیئر پروگرام کی آپ دیکھیں کہ امریکہ سے زیادہ جو ہے وہ مخالفت اسرائیل نے کی ہے، اور اسرائیل میں بھی خاص طور پہ پرائم منسٹر نیتن یاہو۔ اب یہ ہے فریز جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے یا 20 سال کے لیے ہوتا ہے، امریکہ مصر ہے کہ وہ 20 سال کے لیے ہو، ایران کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا ایک آئرونک چیز ہے کہ پہلے جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کے بارے میں جب جے سی پی او ہوا تھا تو 15 سال کے لیے انریچمنٹ جو ہے وہ 3.67 پہ آ گئی تھی، تو اس کو جو تھا وہ ٹرمپ صاحب نے پھاڑ دیا، اور اب پھر سے وہی بات چیت جاری ہے۔ اینی وے،
ایران کا جو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ایرانی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ٹینیبل ہے، اور امریکہ کا جو ہے، اسرائیل تو کہتا ہے کہ زیرو اینڈ فار ایور، وچ از ناٹ ٹینیبل انڈر انٹرنیشنل لا.